الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں آج میں نے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حساب سے اور آگے آنے والے عشرے کے حساب سے اس سورت کی تلاوت کی گئی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے حدیث پاک کے بعد۔ عن حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم بأہل النار کل قتل جواز مستکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل ويحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج جو میں نے احادیث بیان کی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک حدیث کے راوی جو پہلی بیان کی ہے اس کے راوی ہیں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حارثہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بأہل النار، کہ کیا تمہیں میں خبر دے دوں دوزخیوں کے بارے میں۔ بہت بڑی وعید والی بات ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں خبر دے دوں ان لوگوں کے بارے میں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو صحابہ کا تو جواب آگے سے یہی ہوتا تھا کہ اے اللہ کے رسول بیان فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کل عتل جواز مستکبر، کہ ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا ہے، سرکش ہے۔ ہر شخص جو سرکش ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا اس کے بارے میں، سرکشی کے بارے میں قرآن کے ریفرنس بھی دیے اور آپ کو بتایا کہ سرکشی کیا ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس شخص نے سرکشی اختیار کی اور اس نے دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا آخرت کے مقابلے میں، تو پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سرکشی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سرکشی کیا ہے، حد سے گزر جانا کیا ہے۔ کچھ تو اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ ان حدود کے قریب تک بھی نہ پھٹکنا۔ اس میں وراثت کی تقسیم جو اللہ نے قرآن میں دے دی اسے اپنی حد قرار دے دیا، یتیم کا مال اسے اللہ نے اپنی حد قرار دے دیا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا اللہ نے اپنی حد قرار دے دیا،
سود کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دے دیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف کفار یا مشرکین جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہوگا لیکن وہ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، جو اللہ کی حدود ہے وہ اسے کراس کرنے والے ہوں گے، اسے عبور کر دیں گے، اسے توڑ دیں گے، سرکشی اختیار کریں گے۔ سرکشی، اور اللہ نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اس کا مطلب بہت اہم سمجھنے والا ہے کہ ہم آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری تمام محنت جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کی آسائشیں کمانے کے لیے گزر جاتی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک کے اوقات ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو اس دنیا کی زندگی کو کمانے میں بسر ہو جاتے ہیں۔ اس میں چند لمحے ٹوٹی پھوٹی نمازیں ادا کر لیں، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ دلوں بدلوں زکوٰۃ دے دی، یہ بھی وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ اسلام کے قریب ہیں، اور جو بالکل قریب نہیں وہ یہ بھی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مومن پکارتے ہیں وہ 5 نمازیں ادا کر لیں تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں پکا نمازی ہوں، کچھ روزے رکھ لیں تو یہ فخر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میں تمام روزے رکھتا ہوں، اور کچھ زکوٰۃ خیرات دے دیں تو ان کے دل میں یہ بڑائی محسوس ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ نے اپنے قرآن میں سورۃ بقرہ میں کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ تم اپنا مال خرچ کرو نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ان تمام مدوں میں۔ خالی مال زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ یہ مال دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو سرکش وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی حدود کو توڑیں گے اور دنیا کی زندگی کو عزیز تر رکھیں گے آخرت کے مقابلے میں۔ وہ لوگ، ان کے نزدیک آخرت پر یقین اچھا نہیں ہوگا۔ جب آخرت پر یقین اچھا نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب پر بھی یقین نہیں آئے گا، پھر اسے سیکھنے کا دل نہیں کرے گا۔ جب سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے نہیں، جب سیکھیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے، جب عمل نہیں کریں گے تو پھر سرکشوں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دے دوں دوزخیوں کی، تو ہر وہ شخص جو عتلن، جو کہ سرکش ہے، جو کہ حد کو توڑنے والا ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری اللہ کے رسول نے کیا بنائی؟ جوازن، ہر وہ شخص جو اکڑ کر چلتا ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا، مطلب اکڑ کر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کن چیزوں پر ناز ہوتا ہے؟ یا آپ کو اپنے حسب نسب پر ناز ہوتا ہے کہ میرا حسب نسب بہت بلند ہے، یا آپ کو اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، یا آپ کو اپنی شہرت پر ناز ہوتا ہے، یا آپ کو اپنی صحت پر ناز ہوتا ہے۔ یہی 4 چیزیں ہیں نا جو آپ کے اندر اکڑاہٹ پیدا کرتی ہیں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور آپ اکڑ کر چلتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اکڑ کر چلنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتے تھے سورۃ لقمان میں، لا تصائر خدک للناس، کہ اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اپنے گال پھلا کر نہ بیٹھا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو حضور نے پھر کیا فرما دیا؟ دیکھیں قرآن اور حدیث کتنے ملتے جلتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ ایک تو سرکش جہنم میں جائے گا، دوسرا اکڑ کر چلنے والا۔ تو اکڑ کر چلنے والے کے بارے سورۃ لقمان کی میں نے آپ کو آیات بیان کر دی کہ لا تصائر خدک للناس، کہ لوگوں کے لیے اپنی گالیں پھلایا نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو اے میرے بیٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مختال بھی پسند نہیں اور فخور بھی پسند نہیں۔ خیال کسے کہتے ہیں؟
خیل، خیل کسے کہتے ہیں؟ ناصر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کی چال۔ گھوڑے میں کیا ہوتا ہے؟ تمکنت ہوتی ہے۔ جب گھوڑا چلتا ہے نا، کبھی آپ لوگوں نے گھوڑے کو چلتا دیکھا ہوگا، تو گھوڑے کی چال میں بڑی تمکنت ہوتی ہے، بڑا غرور ہوتا ہے۔ گھوڑا پاؤں زمین پر مار کر چلتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی پرانے زمانے کے گھوڑے رکھے ہوں اور دیکھتے ہوں، جانتے ہوں، تو گھوڑے کی جب چال دیکھیں گے تو بہت غرور سے بھری ہوئی چال ہوتی ہے، بڑی تمکنت ہوتی ہے، خیل کہتے ہیں اسے۔ وہ زمین پر پاؤں مار کر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، تجھے میں ایسی چال نہیں چلنا تیری پسند کرتا، تو زمین پر پاؤں مار کر نہ چل، تو گھوڑے کی تمکنت والی چال نہ چل۔ کیوں؟ کیونکہ تو عبد ہے، عبد کا مطلب غلام ہے، اور غلام کس طرح چلتا ہے؟ سر جھکا کر چلتا ہے، کندھے جھکا کر چلتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرما دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے اللہ کے رسول اپنے کندھوں کو مومنین کے لیے جھکا دیں۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ مختال کو پسند کرتا ہے، شیخی خورو مطلب اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، نہ شیخی خورے کو۔ فخور کہتے ہیں شیخی خورا، اپنی کسی نعمت کے بارے میں شیخی بھگیرنا، کہ میں بہت امیر ہوں، میرا حسب نسب بہت بلند ہے، میں بہت صحت مند ہوں، میری دولت بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی شیخی بھگیرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کا ٹھکانہ بھی محمد رسول اللہ نے کہا کہ وہ جہنم ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ ایک تو سرکش ہو گیا، دوسرا جوازن اکڑ کر چلنے والا ہو گیا، تیسرا کیا ہوا؟ مستکبرن، جو تکبر کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب تکبر کے بارے میں نے آپ کو ایک اور حدیث ساتھ ہی بیان کر دی۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور ہوگا۔ اگر جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک شخص فقال رجل، تو ایک شخص نے پوچھا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ اے اللہ کے رسول، اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بہت خوبصورت ہوں، اس کے جوتے بہت خوبصورت ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تکبر، اچھے کپڑے پہننا کا نام تکبر نہیں، آپ ضرور پہنیں کیونکہ اللہ کو پسند ہے، اچھا جوتا بھی پہنیں کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ تکبر کیا؟ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا الکبر باطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق اس کائنات میں یہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا حق قرآن مجید ہے۔ کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ پر۔ بیان کرنے والے کون؟ لانے والے کون؟ بھیجنے والا کون ہے؟ چلیں پیچھے سے چلتے ہیں۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لانے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہیں۔ نازل کس پر ہولا؟ علی قلبک، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے دل پر نازل ہوا۔ مطلب تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑا حق اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تینوں سندیں اتنی مضبوط ہیں، اتنی مضبوط ہیں کہ آپ انکار کرنے کی گنجائش رکھتے ہی نہیں۔
भेजने वाली ज़ात रब करीम की, लाने वाले जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन, जिनके बारे अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शिल मकीन। बताऊंगा भी, इस सूरत आगे जिसका तर्जमा करूंगा उसमें इसके बारे बताऊंगा। लाने वाले जिब्रील अमीन हैं और आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पर। तो इस हक को जो झुटलाएगा वो तकब्बुर करेगा, और जो तकब्बुर करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। वगम्तुन नास, और लोगों को हकीर जाने। हकारत फिर मैं आपको बता दूं, लोगों को हकीर जानना क्या है? उन्हें अपने हसब नसब में अपने से कम जानना, उन्हें दौलत में अपने से कम जानना, उन्हें शोहरत में अपने से कम जानना, उन्हें सेहत में अपने से कम जानना। तो किसी को अगर आप इन 4 पैरामीटर्स के तहत अपने से कम जानते हैं तो समझें कि आपने तहकीर कर दी, अल्लाह की तख्लीक की तहकीर कर दी, जिसे अल्लाह फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। आप उसकी तहकीर कर रहे हैं तो अल्लाह की नज़र में आपकी वक़्त क्या रहेगी? जिस तख्लीक को अल्लाह ताला फरिश्तों से सजदा करवा रहा है, अगर आप उसे तहकीर की नज़र से देखते हैं तो आपकी वक़्त अल्लाह की नज़र में क्या रह जाएगी? मेरे भाइयों सोचो ज़रा। आदम का हर रूप अजीज तर होना चाहिए आपको। वो गधा का रूप है, वो आम शख्स का रूप है, वो बादशाह का रूप है। जौन सा रूप भी बनी आदम ने धारा हुआ है, आपको अजीज तर होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है, अशरफुल मखलूकात है। इसको तहकीर की नज़र से कभी ना देखना, इसके बारे कभी कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करना। आज हमारी कौम मिन हैसुल कौम, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया किन चीज़ों से भरा हुआ है। कुछ लीडर्स के चक्कर में हम एक दूसरे को गालम गलोच पे उतर आए हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने पर उतर आए हैं, एक दूसरे को मारने मराने पर तो लाए हैं। क्यों तो लाए हैं? हालांकि अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि जिसने इंसान को तहकीर की नज़र से देखा वो भी तकब्बुर में शामिल हुआ, और जिसने तकब्बुर किया वो जहन्नमी है। तो मेरे भाइयों, फिर जो लोग एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे को मरने मराने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे की गर्दनें काटने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे पर रकीक हमले कर रहे हैं, जाती हमले कर रहे हैं, मेरा अल्लाह पर्दा रखने वाला है। वो पर्दा रखने वालों को पसंद करता है। एक तो आपने किसी की चीज़ अपनी आंखों से देखी नहीं, अल्लाह तो फरमाता है कि अगर आपने अपनी आंखों से देख भी ली तब भी पर्दा पोशी करो। आपने तो अपनी आंखों से देखी भी नहीं। जिन लीडर्स के बारे में गलत बातें की जाती हैं वो बातें आपने अपनी आंखों से देखी नहीं, वो पोस्ट फिर भी आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। किसी पर कीचड़ उछालते हैं ये जाने बगैर कि ये बनी आदम है, ये अल्लाह की तख्लीक है, ये मसजूद मलाइक है, और इसकी तहकीर करने से मेरे रसूल ने मना फरमाया है। क्योंकि अगर इसकी तहकीर करेंगे तो तकब्बुर करेंगे, और तकब्बुर करेंगे तो आपका ठिकाना जहन्नुम होगी। आज का सोशल मीडिया उठाकर देख लें क्या हो रहा है। एक जमात के लोग दूसरी जमात के लोगों को गालियां बक रहे हैं, फोहश बातें कर रहे हैं, लीडर्स की जाती जिंदगी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आपको किसने यह हक दिया कि आप किसी की जाती जिंदगी पर कीचड़ उछालें? आपकी पसंद नापसंद आपके दिल में होनी चाहिए, और आपकी पसंद का एक ही पैरामीटर होना चाहिए, एक ही पैमाना होना चाहिए। वो ये अल्लाह की किताब है कि जो लीडर इस अल्लाह की किताब के करीब तर हो वो आपका महबूब होना चाहिए, और जो लीडर अल्लाह की इस किताब से दूर हो वो आपका नापसंदीदा होना चाहिए। अगर नापसंदीदा है भी सही तो आपके दिल में होना चाहिए, जबान से बात नहीं निकलनी चाहिए। किसी पर कोई रकीक हमला ना करें, किसी को तहकीर ना जाने, किसी की
کسی کے عیب نہ اچھالیں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ویل جہنم کی ایسی وادی جس سے جہنمی پناہ مانگتے ہیں. وہ کس کے لیے ہے؟ ہمازۃ لمازہ، ان لوگوں کے لیے جو تانے دیتے ہیں اور عیب جوئیاں کرتے ہیں. اور خدا کے بندوں کیوں نہیں سمجھتے آج؟ اس لیے نہیں سمجھتے کہ قرآن پڑھتے نہیں. جب قرآن پڑھتے نہیں تو پھر سمجھتے بھی نہیں، جب سمجھتے نہیں تو پھر ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان کرواتا ہے. شیطان کا کیا مقصد ہے؟ شیطان کا کیا کام ہے؟ کہ آپ کی امت کو تقسیم کرا دے، کچھ لوگوں کو ادھر کرا دے، کچھ کو ادھر کرا دے، دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں. تو ہوگا کیا؟ کہ آپ تحقیر کریں گے. جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ کبر کیا ہے؟ باطر الحق کے وغمت الناس، کہ لوگوں کو تحقیر کرو گے تو استکبار کرو گے، تکبر کرو گے، اور تکبر کرنے والا مستکبرن کہاں ہے؟ جہنم میں جائے گا. تو آج کل کے ملک کے حالات کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات گوش گزار کر دی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو یہ گوش گزار کیا تھا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، تاکہ شیطان کی جنگ میں ہم مجاہد بن کر سامنے آئیں. کوئی بھی پوسٹ ہماری طرف سے کسی لیڈر کے خلاف یا کسی پارٹی کے خلاف نہیں جانی چاہیے. اگر ہماری کوئی پسند ہے، ناپسند ہے، تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور ہماری پسند کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، کہ جو شخص اللہ کی کتاب کے قریب ہے وہ ہمیں پسند ہو، جو اللہ کی کتاب سے دور ہے وہ ہمیں ناپسند ہو. ہمارے لیے تو آج پسند ناپسند کچھ رہ ہی نہیں گئی. 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر بتا گئے کہ تمہیں پسند کیا کرنا چاہیے اور تمہیں ناپسند کیا ہونا چاہیے. وقت بہت سا گزر چکا ہے، لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں تو مختصر ترجمہ بیان کر دوں گا، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے بہت قیمتی عشرہ ہے. 20 دن تو جیسے کیسے ہم نے گزار دیے، خدا را ان آخری 10 دنوں کو ضائع نہ کرنا. اللہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، قرآن پاک میں، انا انزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے. متفقن، اس پہ پورے کا پورا اتفاق ہے ہر کسی کا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس مبارک رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اس مبارک میں. علماء کرام کہتے ہیں کہ قدر کیا ہے؟ قدر کے 2 مطلب ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور منزلت والی رات ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر ساز رات ہے. آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے اس رات میں، آپ کی تقدیر بنتی ہے اس رات میں. یہ قدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اب علماء کرام کیا کہتے ہیں سن لو، بہت جلدی اور مختصر بات کو ختم کروں گا. کہ طاق رات 21 23 27 25 27 29، لیکن ہوتا کیا ہے؟ قمری کیلنڈر ہے. آج ہمارے پاس طاق رات ہے تو سعودی عرب میں جفت رات ہے. تو آپ کو احتیاطاً کیا کرنا پڑے گا؟ اس عشرے کی ہر رات کو طاق رات سمجھنا پڑے گا. اس عشرے کی ہر رات کو طاق رات سمجھنا پڑے گا. پھر طاق رات نصیب ہو جائے گی، تقدیر والی رات نصیب ہو جائے گی. جس رات تمام تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ رات نصیب ہو جائے گی. وہ رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین اللہ کے ہر امر کو پورا کرنے کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے صبح ہونے تک. یہ بہت تفصیل طلب صورت ہے، چونکہ وقت ختم ہو چکا احادیث کے ضمن میں، تو امید یہ رکھوں گا کہ ایک نقطہ میں آپ کو آج کلیئر کر کے جا رہا ہوں کہ اس عشرے کی ہر رات کو طاق رات سمجھنا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عن النبی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ذنبہ ما تقدم، کہ جو شخص کھڑا ہو گیا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص کھڑا ہو گیا اس رات ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اس کا طلب کرنے کے لیے، اجر طلب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو غفرہ معاف کر دیتا ہے، لہو اس کے لیے ما تقدم بین ذنبہ، جو اس کے گناہ اس سے قبل تھے سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ بس اس کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔